دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کی چیئرمین شپ کا الیکشن جو ہے وہ بڑا یعنی گرما گرمی ہے اس میں، اور ایڑی چوٹی کا زور دونوں طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ یسر رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین شپ کے لیے امیدوار ہیں سینٹ آف پاکستان کی، اور عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے، جبکہ حکومتی ایوانوں کی طرف سے صادق سنجرانی جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں اور ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے موجودہ حکومت فی الحال تگ و دو میں ہے کہ کوئی موضوع کینڈیڈیٹ مل جائے، کوئی سودا شودہ ہو جائے کہیں۔ بہرحال بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بڑی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ وہ افتخار عارف نے کہا ہے نا کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ وہ شاعر تو کہتا ہے جب تماشا ختم ہوگا تو عقدہ کھلے گا، یہاں عقدہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے باوردی بدماشیہ جو ہیں انہوں نے اپنے عدالتی ونگ کے ذریعے اتنی سینٹ آف پاکستان کی خاص، ویسے تو پورے پاکستان کا ہر اسپیکٹ ہی انہوں نے الجھا کے رکھا ہوا ہے، لیکن سینٹ آف پاکستان خاص طور پر عجیب و غریب صورتحال۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سابق جوڈیشل ٹھگری کا جو ونگ ہے اس کے سربراہ ثاقب نثار، اس نے اس وقت نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو آزاد کروا دیا، یعنی بالکل ایک بلیٹنٹ قسم کی وائلیشن، بے شمار ان میں سے ایک مثال ہے۔ بہرحال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سینٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نارمل حالات میں جب ریگولر ایک فنکشنل سسٹم ہو تو آئین کہتا ہے کہ 96 ممبر ٹوٹل ہوں گے۔ وہ وقت تب آئے گا جب فاٹا کے ایکسپائر ہو جائیں گے اپنا سینیٹرز جو ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ویسے 104 کی سٹرینتھ ہے، یعنی 104 ممبر ہو سکتے ہیں، لیکن ایکچولی 101 ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیبر پختونخوا سے کم ہے، یعنی ویسے ہر صوبے کے 23 ہوتے ہیں، وہاں سے 22 ہیں، ایک خالی سیٹ ہے۔ پنجاب سے 21 ہیں، 2 خالی سیٹیں ہیں، لہذا یہ 3 خالی ہوگی تو 104 میں سے 101 ہیں اس وقت، جو 12 مارچ سے پہلے ہے۔ اب یہ 2 پنجاب سے جو سیٹیں، ایک تو اسحاق ڈار کی ہے جو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا، اور ظاہر ہے وہ سیٹ خالی ہے، بغیر حلف کے آپ سینٹ میں بیٹھ نہیں سکتے، اور وہ تو خیر پاکستان میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ باوردی ٹھگوں نے یعنی ان کی نظر میں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، کیونکہ وہ وزارت خزانہ میں ان کی مرضی سے نہیں چلتے تھے۔ باہر ایک ہے مشاہد اللہ خان، وہ پنجاب سے نون لیگ کی طرف سے کینڈیڈیٹ اپنا سینیٹر تھے، اور وہ ظاہر فوت ہو چکے ہیں، تو فوتگی اور الیکشن میں اتنا فاصلہ کم ہے کہ اس لیے وہ سیٹ بھی خالی ہے۔ تو 101 میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سمجھ لیں کہ یعنی یہ جو نئے الیکشن کے بعد اور یہ مکس ٹائپ صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو پی ایم ایل این کے امیدوار اپنا سینیٹر تھے، یعنی یا موجودہ ہیں، جو 12 مارچ تک رہیں گے اور اس کے بعد نئی صورتحال ہوگی، وہ 29، یعنی پہلے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثریت میں وہ ہے، تو نون لیگ کے 29 تھے آؤٹ گوئنگ سینٹ میں، یا اس وقت اس لمحے بھی اتنے ہی ہیں، اتنے ہونے چاہیے اگین، لیکن اس میں سے ظاہر ہے مشاہد اللہ خان جو ہے وہ فوت ہو چکے، اسحاق ڈار نے حلف نہیں اٹھایا، تو لہذا 29 کی جگہ وہ پریکٹیکلی 27۔ اب جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں وہ 17 ہیں۔ 17 کیسے ہیں؟ اگین کہ 14 جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر ہیں، اور جو باقی ہیں 3 وہ انڈیپینڈنٹ تھے، لیکن تھے مسلم لیگ کے، نام انڈیپینڈنٹ کا تھا، جیسے آپ کو عرض کیا کہ جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان ثاقب نثار کی مہربانی سے، یعنی اس وقت جو 29 سمجھے جاتے ہیں عام طور پر۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ جتنی بھی ریسرچ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی
یعنی ٹالرنس آف ایرر آپ سمجھ لیں کہ دینا پڑے گا. کوئی ایک آدھ نمبر ادھر ادھر ہو جائے گا. آپ جتنے بھی ویب سائٹ کھنگال لیں وہ اسی سبب سے کہ کہانی الجھا دی گئی ہے. بہرحال 29 جو ہیں وہ نون لیگ کی، ان کی ذرا تقسیم سمجھ لیں کہ 29 جو ہیں وہ ان میں سے 14 اس وقت جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہیں. لیکن ظاہر ہے مشاہد اللہ خان اور اسحاق ڈار وہ نہیں ہیں، تو اس طرح وہ یعنی 14 جو ایکسپائر ہونے تھے وہ پلس 2 تو 16 ہو گئے. اس طرح ایک انڈیپینڈنٹ نہال ہاشمی کی جگہ پر جو پنجاب سے تھا وہ بھی ایکسپائر ہونے یعنی 12 مارچ کو اس کا بھی ٹینیور ختم ہو جائے. تو اس طرح 17 گئے ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں نیا نون لیگ کے ٹکٹ پر 6. تو 29 میں سے 17 نکال لیں، باقی 12 پلس 6 کر لیں تو 18 صورتحال بنتی ہے. اس کے علاوہ موجودہ سینٹ میں 29 آزاد ہیں. جی 29 آزاد کیسے ہیں؟ ان میں سے 8 تو بلوچستان سے آزاد ہیں، 8 فاٹا کے ہیں، جو ظاہر ہے جوں وہ ایکسپائر ہوتے جائیں گے ان کی جگہ نیا سینیٹر نہیں بنے گا. اس طرح جو نون لیگ ہے اس کے 13 آزاد سینیٹرز ہیں. ان میں سے 9 پنجاب سے ہیں، 2 پختونخوا سے ہیں، دلاور خان اور سید صابر شاہ، اور 2 جو ہیں وہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد سے ہیں، آزاد اسد جنید مرحوم کے صاحبزادے اور مشاہد حسین سید. جی یہ نون لیگ کے 29 اپنا آزاد، یعنی عجیب بات ہے کہ آزاد بھی 29 سے اور نون لیگ کے بھی 29 سے، تو یہ کنفیوژن ہے. اچھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے آؤٹ گوئنگ سینٹ میں 19 تھے، 6 ریٹائر ہو گئے، 8 نئے ایڈ ہوئے، تو ٹوٹل 21 ہو گئے. یعنی انہوں نے بھی گویا 1-2 کا اضافہ کیا. بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ 21 ہیں اور 8 گئے ہیں، 8 آئے ہیں، تو ٹوٹل وہی 21 ہو گئے. بہرحال جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس میں خاصی الجھاؤ ہے، اس پر بڑا ٹائم میں نے لگایا. بہرحال جی وائی کے پہلے 4 تھے، 2 ریٹائر ہوئے، 3 ایڈ ہوئے، یعنی 3 نئے الیکٹڈ ہیں. تو اس طرح وہ بھی جو نئی سینٹ ہوگی اس میں 5 ہیں، موجودہ سینٹ میں 4. اس طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 4 تھے جو اچکزئی صاحب کی، ان میں سے 2 ریٹائر ہوئے، کوئی نیا الیکٹ نہیں ہوا، 2 باقی رہ گئے، لہٰذا 2 ہوں گے نیکسٹ سینٹ میں. اے این پی کا جو ہے پہلے 1 تھا وہ ریٹائر ہو گیا، لیکن 2 نئے الیکٹ ہو گئے، لہٰذا 2 ہو گئے. اور اس طرح جو پی این پی یعنی بدنجو مرحوم کی پارٹی ہے اس کے 4 تھے، 2 ریٹائر ہو گئے، کوئی نیا ایڈ نہیں ہوا، تو باقی 2 رہ جائیں گے. اس طرح بی این پی کے پہلے بھی 1 تھا وہ ریٹائر ہوا، 1 نیا ایڈ ہو گیا، لہذا 1 بی این پی کا رہے گا. اور 1 جماعت اسلامی کا، ویسے پہلے 2 تھے، سراج الحق صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے، باقی مشتاق احمد صاحب موجود ہیں. تو اس طرح جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بنتے ہیں 52. اب جو گورنمنٹ کے ہیں ان میں سے پی ٹی آئی کے پہلے 15 تھے، 7 ریٹائر ہو گئے، 18 ایڈ ہوئے، تو وہ 27 ہیں. اس طرح کیو لیگ، یا ویسے اس کا کیو لیگ نام نہیں لکھا ہوا سینٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر یا ادروائز، یعنی اس کو پاکستان مسلم لیگ کہتے ہیں، لیکن عوامی انداز میں کیو لیگ ہے. تو اس کا پہلے کوئی نہیں تھا، اب کامل علی آغا بن گیا، لہٰذا 1 ان کا بھی ہوگا. اس طرح جو فنکشنل مسلم لیگ ہے، یا جس کو جی ڈی اے بھی آج کہتے ہیں، ویسے فنکشنل مسلم لیگ سینٹ میں لکھا ہوا وہ 1 ہے. پہلے بھی 1 تھا، وہ نہ ریٹائر ہوا ہے نہ ہیڈ ہوا ہے، کوئی لہٰذا 1 ہے. اس طرح بلوچستان عوامی پارٹی کے پہلے 10 تھے، ان میں سے 4 گئے، پلس 6 ہیں. یہ 10 جو ہیں ان میں سے 4 تو ٹکٹ پر تھے، 4 آزاد تھے بلوچستان سے، اپنا 6 آزاد سے، یعنی 10 ٹوٹل جن کو لیبل کیا جاتا ہے بی اے پی یا باپ یا بلوچستان عوامی پارٹی. ان میں سے 4 تو ان کے ٹکٹ پر تھے، 6 آزاد حیثیت میں تھے لیکن افیلیٹڈ ان کے ساتھ. تو وہ 4 ریٹائر ہو گئے جو ٹکٹ پر تھے، تو باقی وہ 6 بچے پلس 6 ایڈ ہوئے، 12 ہو گئے. اس طرح ہم کو پاکستان کے 5 تھے، 4 گئے، 2 ایڈ ہوئے، 3 یعنی جو ہوں گے نیکسٹ سینٹ میں. اس طرح فاٹا کے 8 تھے ٹوٹل، ان میں سے 4 ریٹائر ہو گئے. ظاہر فاٹا کیونکہ ختم ہو گیا تو نیا ان کی جگہ نہیں آئیں گے، تو باقی فاٹا کے 4 رہ گئے، یعنی آزاد دوسرے لفظوں میں. تو اس حوالے سے حکومت کے پاس ٹوٹل جو بھی ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، یعنی وہ عبدالقادر صاحب بلوچستان سے بظاہر آزاد تھے لیکن تھے وہ پی ٹی آئی کے،
ان کو پہلے ٹکٹ بھی دیا گیا، پھر واپس لیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو باہر وہ شامل کرنے کے بعد ٹوٹل حکومت کے پاس 48 ہیں، آزاد وغیرہ اور پارٹیاں سب شامل کر لیں، یعنی پی ٹی آئی، کیو لیگ، فنکشنل لیگ، باپ، ایم پی ایٹسیٹرا. اب اپوزیشن کے پاس ذرا وہ 52 ہیں. اگر جماعت اسلامی کو، یعنی یہ نئی سینٹ کی بات ہے کہ یعنی 48 + 52 100 ہوں گے نئی سینٹ میں، تو 100 جو ہیں اس کی 48 اور 52. اب 52 جو ہیں وہ ان میں ایک جماعت کا ہے، ایک بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی مینگل صاحب کا. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اور بڑا ٹف مقابلہ ہے. اب سپوز 48 اور 52 4 کا فرق ہے، 51 جن کے پاس چاہیے، تو 3 ایکچولی چاہیے پی ٹی آئی کو. بعد میں ان کی فگر کو 49 بنا دیا ہے. وہی کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ڈسکریپنسی آتی ہے جتنا بھی آپ ریسرچ کریں گے. اگر 49 کر لیں تو پھر 2 اور چاہیے، اگر 48 کریں تو 3 اور چاہیے. تو ہر صورت میں انہیں یا تو جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان میں نقب لگانی پڑے گی. ظاہر ہے نقب کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہوتی، وہ لین دین کا معاملہ ہوگا، یا گنڈا باجوہ جو ہے اس کی آشیرواد حاصل ہوگی. وقتی طور پر وہ بظاہر شو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے ان کو نہیں چھیڑیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا امیج امپروو کرنے کے چکر میں، اور کیونکہ یہ جو اعتماد والا معاملہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کیوں نہیں تھے، وہاں پر تو کشتی بالکل ڈوبنے والی تھی، اس لیے ان کو متحرک ہونا پڑا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ابرپٹلی ان کی کشتی ڈوب جائے، لہٰذا اس میں وہ لیٹیچیوڈ دے رہے ہیں. اور جو پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی جن کا کینڈیڈیٹ ہے گیلانی صاحب، وہ بھی کوئی اتنے ان کے لیے اریٹینٹ نہیں ہے. تو اس والے سے موسٹ پروبیبلی اپنے طور پر حکومت کوشش کرے گی. ہو سکتا ہے بدماشیہ کا، باوردی بدماشیہ بھی کریں. اب ظاہر ہے الجھا ہوا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جماعت اسلامی کا اگر ووٹ لیں، ایک ظاہر ہے بڑا فیصلہ کن ہے کہ ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت. اب جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک طرف ظاہر ہے سابقہ اتحادی ہے پی ٹی آئی کی، اور ایک طرف اے این پی کے ساتھ بھی اتحاد کر کے الیکشن، اور دوسری طرف یہ جو ابھی سینٹ کا الیکشن کنکلوڈ ہوا ہے، اس میں فیڈریشن میں بھی نیوٹرل تھے، یعنی ابسٹین کیا، سندھ میں بھی لیکن پختونخوا میں نہیں کیا. یعنی ان کا دوسری جس طرف بھی دیکھے کوئی نہ کوئی وہ پتہ نہیں اب کہاں ہے. تو بہرحال وہ جس طرف جانا چاہیں گے، ظاہر ہے ان کے نزدیک سوائے ان کے اپنے اور کوئی شفاف پاکستان میں کم از کم نہیں ہے، شاید بیرون ملک بھی ہو. تو دیکھتے ہیں کہ بالآخر وہ تقویٰ کی پوٹلی کس طرف رکھتے ہیں. جی تو اس طرح بی این پی کے ایک ہیں، ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ہیں بظاہر، لیکن حکومت کے بھی اتحادی رہے ہیں، اور اس یعنی کچھ بھی پاسبل ہے. وہ ہو سکتا ہے حکومت پھر انہیں وہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ ہی جانے. جی لیکن امکان یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رہیں گے. جماعت کا بھی یعنی سارا پلس مائنس میں دیکھوں تو لگتا یہ ہے کہ شاید اپوزیشن کے ساتھ آئیں، لیکن یہ ہے کہ باجوائی بدماشیہ جو ہے ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے سب میں. تو بہرحال اس طرح جو نیشنل پارٹی ہے بزنجر صاحب مرحوم کی، اس کے ظاہر ہے ادھر ہی رہیں گے، اپوزیشن کے ساتھ ہی رہیں گے. کلیئر بات ہے، باجوائی بدماشیہ کے باوجود اے این پی کے 2 ہیں وہ بھی رہیں گے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ پارٹیوں کے علاوہ انڈیویجول لیول پر سینیٹرز جو ہیں اپنا جمع تفریق کر لیتے ہیں، ذاتی تعلقات بن سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، یعنی گریٹیفیکیشن بھی انوالو ہو سکتی ہے، بدماشیہ کا بھی اثر ہے. اس طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 ہیں، وہ بھی یعنی تقریباً یقینی ہے اپوزیشن میں. جے یو آئی کے ظاہر ہے یقینی ہے، کوئی ایک آدھ ادھر بھی ہو، یعنی اب ظاہر ہے اندر سے کوئی گر جائے تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا نا. پیپلز پارٹی کے 21 ہیں، یعنی موسٹ پروبیبلی یا تو یہ چھوٹی پارٹیوں جن میں ظاہر ہے ایک ہی زیادہ امکان ہے جماعت اسلامی کا، کیونکہ وہ درمیان میں ہے، اس کو اگر حکومت اپنے ساتھ میں لانے میں کامیاب ہو جائے، یا پھر یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں، ویسے تو چھوٹی پارٹیوں میں نہ قبضہ نہیں ہو سکتی، انڈیویجول لیول پر سینیٹرز ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ
امکانات یہ ہوتے ہیں کہ جو بڑی پارٹیاں مثلا نون لیگ یا پیپلز پارٹی، ان میں سے ہو سکتا ہے بدماشیہ کے تعاون سے یا کرنسی کے تعاون سے یا حکومت کے پاس ویسے بھی ہتھکنڈے بے شمار ہیں، تو ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایک آدھ 2-4 بندے ادھر ادھر ہو جائیں. تو بہرحال یہ کیونکہ خفیہ رائے شماری ہوگا تو اس لیے پتہ نہیں ہے آخری لمحے تک کہ کس طرف معاملہ جائے گا. لیکن اگر آن دا سرفیس آف اٹ دیکھیں تو ظاہر ہے اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے، 52 ہیں، اور حکومت کے پاس 48 ہیں. دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ابھی خبر تھی کہ عاطل من اللہ صاحب کی صاحب ابراہیم اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف گیلانی کے نوٹیفیکیشن کو روکنے کا حکم امتناع یعنی اس سلسلے میں دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے. یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ایسا اسٹے آرڈر وغیرہ نہیں دیا. سو موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ پی ٹی اے کی یہ تمام کوششیں جو ہیں وہ بار آور نہیں ہوں گی. لیکن ڈسکا والی سیٹ پر آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کو خاصی یعنی کوئی خارش وغیرہ ہوئی ہے، اس پر علیحدہ بات کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے اور دیکھتے ہیں کہ یہ میدان کون مارتا ہے، خرید و فروخت کون کرتا ہے اور باقی کیا ہوتا ہے. تو خدا حافظ.